السلام علیکم، میں ہوں رابعہ۔ بیسیکلی یہ ایک نیو سیریز ہے جس میں میری یہ کوشش ہوگی آپ لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے روبرو کروانے کی، کیونکہ اکثر ہم قرآن پڑھ تو لیتے ہیں مگر ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے، اور اگر ہم ٹرانسلیشن پڑھ بھی لیں تو اسے ڈیپلی نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ اس آیت کو ڈیپلی اور اچھے سے محسوس کر پائیں اور فیل کر پائیں۔ تو اس کے سارے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتوں سے روبرو کرواؤں۔ تو آج کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس ویڈیو کی، وہ سورہ بقرہ کی آیت 286 ہے۔ اسی آیت کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں کہیں نہ کہیں، اور ہم سبھی کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، اور آخر کب تک۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس آیت کو ڈیپلی اور تھرلی ہم اچھے سے سمجھیں۔ تو اللہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 286 میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت ہی گہری تسلی اور بہت گہری راحت دیتا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پتہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ آپ ٹھہر کے تو دیکھو، اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی طاقت کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، پر اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو اسے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کی حد کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر بلائنڈ ٹرسٹ کرو۔ چلے اب کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ان پوائنٹس کے ذریعے ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اللہ کی رحمت اور حکمت۔ جی ہاں، اگر آپ اتنا ہی سمجھ لو نا تو کافی ہے۔ اللہ رحمان ہے، اس کی حکمت ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ اس آیت میں اللہ کی رحمت اور حکمت کا ذکر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر شخص کی طاقت جسمانی اور دماغی سہنے کی حد کتنی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالتا جو ہم نہیں سنبھال پاتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی آزمائش میں بس ڈال دیا ہے اور اب تو بس ہو گیا۔ اچھا، تو ایک کویشچن ہے جو لوگ ہمیشہ کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں؟ تو میں پوچھتی ہوں، آپ ہی کیوں نہیں؟ جس آزمائش میں آپ ہو وہاں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انفیکٹ آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے بندوں کی، فرشتوں کی۔ اگر اتنی بھیڑ میں آپ چن لیے گئے تو الحمدللہ کہو کہ آپ ہی چن لیے گئے، کہ جس آزمائش میں آپ ہو وہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ تو بس سے الحمدللہ۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے امتحان زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امتحان زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ دنیا عیش کرنے کی جگہ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے اور ہم سب یہاں ایگزام دینے کے ہی آئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ راستے دو ہی ہیں، یا تو اللہ کا راستہ یا شیطان کا راستہ۔ There is nothing between۔ تو بیچ کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہر شخص کی زندگی میں یہ ہمیں یاد دلاتے ہے کہ ہر مشکل اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہماری تکلیف کا باعث نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، اور ہماری
طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر اس آزمائش میں شکوہ نہیں کیا، شکر کیا، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو اللہ کی رحمت آپ کو نصیب ہوگی وہ آپ کی آزمائش سے 70 گنا زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تو تھا ہمارا سیکنڈ پوائنٹ۔ اب ہم اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے صبر شکر کا پیغام۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں صبر کریں اور اللہ کی مدد پہ یقین کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کریں، دین اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے، نہیں، اپنی پوری کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آسانی ضرور کرے گا۔ جب ہم کسی چیز میں سٹک ہو جاتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اس چیز سے باہر نکلنے کی، اور باقی ریسٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو اگر آپ کوشش کریں گے نا تو اللہ آپ کو اس کی آسانی ضرور پرووائڈ کرے گا، کیسے بھی کر کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی سورس سے آپ کو اس سے آسانی مل ہی جائے گی۔ تو کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے اپنا 100% دیں، اور ریسٹ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیوں سے راحت اور آسانی ضرور پرووائڈ کرائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا تھرڈ پوائنٹ۔ اب ہم اپنے چلتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ تو ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے اللہ کا انصاف اور رحمت۔ اللہ کا انصاف اس بات میں ہر شخص کا امتحان اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ہے۔ جن لوگوں پر زیادہ بوجھ لگتا ہے ان لوگوں پر زیادہ اجر بھی دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ آزما رہا ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی طاقت کے مطابق ہی آزما رہا ہے۔ جب اللہ کی آزمائشیں ختم ہوں گی نا تو اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ اور دیکھیے، ہر مشکل کے ساتھ بھی آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد بھی آسانی ہے۔ آپ اگر اس آزمائش سے خوبصورتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے معجزات بھی ہوتے ہیں۔ اور جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اس آیت سے جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مشکلیں، پریشانیاں اور چیلنجز یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور اللہ کے پلان کے مطابق ہے، اور وہ ہماری طاقت کے مطابق بھی ہے، اور اللہ کبھی بھی ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ بے شک وہ ہمارا خالق ہے، اسے پتہ ہے ہماری حد کیا ہے، اور اگر ہم اس آزمائش سے گزریں صبر اور یقین کے ساتھ تو آزمائش کے بعد معجزات بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور صبر سے خوبصورتی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرنا چاہیے۔ آپ صبر سے اس سے گزریں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو مایوس تو کبھی نہیں لوٹائے گا۔ آپ کے ساتھ اس کے بعد جو معجزات آئیں گے، جو آسانیاں آئیں گی، اس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، ہم یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ ہمارے لاکھ غلطیوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہم پہ رکتی نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑا اپنا پہل کر لیں، کوشش کر لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ آپ کو مایوس لوٹائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس نے گناہوں میں پردہ ڈال کے بھی آپ کو نوازنے میں کمی نہیں کی، وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ نے یہ کوشش کر لی نا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، آزمائش میں شکوہ نہ کیا کریں، صبر سے کام لیا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو مجھے لازمی بتائیں، اور اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہ اپنی آزمائشوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اس میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔